کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی. مارکیٹ دیکھے گی کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے. حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا. سو میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں اور کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو. مفتاح صاحب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو بم ہے یہ وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں. حکومت جو ہے جب اپوزیشن میں تھے دوستوں تو کرٹیسائز کرتے رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو. تو کیا اس سے مہنگائی کی لہر مزید نہیں آئے گی؟ عام جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بیدا صاحب بہت صحیح سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے, لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا. اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے, ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے, تو روز کے روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی. جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی تھی اور اب مزید بڑھ گئی ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. تو ہمیں یہ بیلنس کرنا تھا کہ مہنگائی کہاں پہ کم سے کم ہو سکے. دوسری گزارش آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں, آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے بالکل, اور میں نے بذات خود بھی PTI کے اوپر پیٹرول بڑھانے پہ کرٹیسائز کیا ہے, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس وقت 30 روپے لیوی اور 17% سیل ٹیکس لگانے کی بات کر رہے تھے جو PTI کی حکومت نے لگایا اور عوام کے اوپر وہ بوجھ ڈالا. جب عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی مفاد پہ ہر چیز قربان ہوتی ہے, جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تو انہوں نے ناظرین وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہا ہے. اواں کے دکھا رہے آئے ہوں کے مالک ہیں. ہم یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا حکومت چلانے میں خرچہ نہیں آ رہا 3 گنا زیادہ, اس سے زیادہ خرچہ ہم ڈیزل پہ پیٹرول پہ سبسڈی دیں. اور پھر جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس گاڑی والے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں 10-15% لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی, شاید اتنے بھی نہ ہو, ان گاڑی والوں کو سبسڈی ملتی ہے. پاکستان میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو سبسڈی ملتی ہے, جس کے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے, جس کے پاس کارخانے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریب لوگوں سے پیسے لے کر آپ امیر لوگوں کی جیب میں ڈالیں؟ جی اچھا, یہ چلے پیسوں کے حوالے سے تو 1 مہینے سے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں. ایک یہ بتا دیں کہ بجلی کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے, تو کب بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. اور دوسرا کہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ حکومت کی ایک طرح سے ناکامی ہوتی ہے. آپ ایڈیبل آئل اور اس کو دیکھ لیں, پیٹرول کا اس کے ساتھ براہ راست کوئی لنک تو نہیں ہے, لیکن وہ کس طرح بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر یا پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم تو قیمتوں کے اوپر نظر رکھنے آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قیمت پہ نظر رکھے, اور میری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیمت پہ نظر رکھوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے تیل کی بات کری, آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ ہم نے 190 روپے کی سبسڈی دے کر تیل کو 260 روپے میں گھی کو بیچا ہے. ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت, انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا, اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے, تو اس میں تو پھر ہم
اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے، روپیہ بڑھتا ہے، ڈالر نیچے آتا ہے، تو یہ چیزیں سستی ہوں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے، اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، جو روز بہتان لگاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں، اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر، اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر، یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے، یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے، بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے، لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے، کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے، اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست ڈوبتی ہے لیکن اگر ہماری ریاست بچ جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یس، ہم وی انڈرسٹینڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی کیپٹل اس سے کم ہوگا، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید ہوگی، لیکن اس وقت ریاست ہمارے لیے جو ہے اس کا اور اس کا انٹرسٹ، ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہے، اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی سر یہ بتائیے کہ اس کا جو یہ آپ نے انکریز کیا ہے، اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، اور جو اس کا